ہاں جی تو آئیں یہ تالیاں خدا کے جلال کے لیے ہم جیسے کہ فاضل صاحب نے کہا کہ ہم سب نیچے بیٹھ جائیں تو اچھی بات ہے، خدا کے کلام کی تعظیم ہے۔ تو بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب ہم نیچے بیٹھ جاتے ہیں نا تو پھر خادم کو جب ہم دیکھتے ہیں پھر اس کی بات کی سمجھ آتی ہے اور خادم بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ آئی کنیکٹ جو ہے یہ بحال رہتا ہے۔ آمین آمین۔ تو جب ہم بائبل کالج میں تھے تو وہاں پر یہ سکھایا جاتا تھا کہ آپ کا جو آڈین ہے، جو نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کا رابطہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کلام سناتے رہیں، آپ ان کو نہ دیکھیں وہ آپ کو نہ دیکھیں۔ اس طرح نہ تو ان کو سمجھ آ رہی ہے اور نہ آپ کو سمجھ آ رہی کہ آپ کیا وہ آپ کی بات سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے۔ تو چونکہ ہماری یہ جو بائبل مقدس کی باتیں ہیں یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری رہنمائی کے لیے ہوتی ہیں، جو ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہیں، جو ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہیں۔ اور یہ پھر ہماری بھلائی چاہتا کون ہے؟ خدا چاہتا ہے۔ وہ اپنی باتیں، وہ اپنا کلام اپنے خادموں کے وسیلہ سے ہم تک پہنچاتا ہے تاکہ ہم اچھی راہ پر چل کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اس دنیا کے اندر اور آنے والی زندگی جو ہے اس زندگی میں بھی ہم کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو کلام کا جو باتیں ہیں وہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جو خدا کا کلام ہے ہمارے قدموں کے لیے کیا ہے؟ چراغ ہے، ہماری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے۔ تو جب ہم اندھیرے میں سفر کریں، پیدل سفر کرنا ہو تو بڑا مشکل لگتا ہے، کوئی کانٹا نہ لگ جائے، کہیں پاؤں نہ پھسل جائے، کوئی پتھر پاؤں کے ساتھ نہ اٹک جائے، ہم گر نہ جائیں یا کوئی چیز نہ ہمیں ڈس لے، تو اس اندھیرے میں چلنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے اس میں بھی بہت اندھیرا ہے، یہ روحانی اندھیرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اس کے لیے روحانی روشنی کی ضرورت ہے۔ جب جسمانیت جو ہے یہ ایک اندھیرا ہے، اس میں ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن جب ہم روحانی زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر وہ خدا کا کلام جو ہے ہمارے قدموں کے لیے چراغ بن جاتا ہے، ہماری راہ کے لیے روشنی بن جاتا ہے۔ جب بنی اسرائیل سفر کر رہے تھے، 40 سال انہوں نے سفر کیا، تو خدا کیا کرتا تھا؟ رات کے وقت ان کے اوپر آگ کا ستون بن جاتا، ستون کا مطلب ہوتا ہے پتھر، تو ایک گولا نما اوپر کوئی چیز بن جاتی اور وہ جلتی تھی اور اس میں سے روشنی نکلتی تھی، اور جو ہی وہ چلتے رہتے تھے رات کو سفر کرتے تھے تو اتنی روشنی ان کو مہیا ہوتی کہ وہ ان کو ہر چیز نظر آتی تھی۔ تو خدا اس زمانے میں تو خدا نے ان کے لیے وہ آگ کا ستون بنا دیا۔ آج کے زمانے میں یہ بائبل مقدس ہے جو ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ جب ہم سفر کریں، زندگی کو گزاریں تو اس کو ساتھ لے کے چلیں، اس کی رہنمائی میں چلیں، اس کی روشنی میں چلیں گے تو پھر ٹھیڈا نہیں لگے گا، پھر پاؤں نہیں اٹکے گا، پھر آپ نہیں گریں گے، کیونکہ آپ بائبل مقدس کی، آپ خدا کے کلام کی روشنی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آمین۔ تو پھر جو باتیں خدا کی طرف سے ہمیں پہنچ رہی ہیں ان کو غور سے سننے کی ضرورت ہے، ان پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے جب تو خدا کے گھر میں جائے تو اپنے قدم سنجیدگی سے رکھ، خوف سے ڈرتے ہوئے۔ خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، مانتا ہوں میں یہ پاسٹر صاحب کا گھر ہے، یہ اپنے گھر کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم اس کو گھر نہیں، اس کو خدا کا مذبح سمجھ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت یہ خدا کی حضوری، اس کی پریزنٹیشن ہے یہاں پر، اس کی حضوری ہے یہاں پر، کیونکہ ہمارا یہ فیتھ ہے کہ جہاں 2 یا 3 جمع ہوتے ہیں وہاں پر خدا یسوع آ جاتا ہے، اور جہاں یسوع آتا ہے وہاں اس کی حضوری ہے۔ تو اس کی حضوری میں بیٹھ کر ہم اگر غور سے نہ بیٹھیں، احتیاط سے نہ بیٹھیں یا اس کی باتوں کو غور سے نہ سنیں تو پھر ہمارا آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا اور اس کی عزت نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے۔ تو میں اتنا یہ باتیں جو کرنے کی ہیں میں نے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو غور سے سنیں، سنو ہوا کلام پھر ہمارے لیے ویسے برکت ٹھہرتا ہے۔ آمین۔ تو آج کا جو عنوان ہے وہ ہے تم دنیا کے نور ہو، تم دنیا کے نور ہو۔
पास्टर साहब दुनिया के नूर हैं, ये दुनिया को रोशनी देते हैं कुरान कलाम की, या मैं हूँ या दूसरे खादमी हैं, आप भी दुनिया के नूर हैं। तुमसे मुराद कोई एक बंदे की बात नहीं हो रही, तुमसे मुराद सब के लिए बात है। जो भी करना चाहे, जो भी रोशनी बन के दूसरों के सामने चमकना चाहे, वो चमक सकता है। आमीन। तो निकालें मेरे साथ, आज बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं, मत्ती की इंजील निकालिएगा, उसका 4 बाब, जल्दी से निकाल, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है। उसकी 13 और 14 आयत को हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। सॉरी 5 बाब, 5वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत को खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। सुनिएगा गौर से। 13वीं आयत में यूं लिखा है, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं हो सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांवों के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, तो इससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। मैंने 15वीं आयत को भी पढ़ दिया। तो आज हमारा जो उन्वान है वो है, तुम दुनिया के नूर हो। तो नूर का काम क्या है? रोशनी देना। नूर का काम है, ये हमने ये जो बल्ब लगाया है, ये जो रोशनी के लिए लगाया गया है, तो अगर ये रोशनी ना दे तो फिर हम क्या समझेंगे कि ये जल चुका है। फिर हम कहाँ रखेंगे? जाके रखेंगे घर के अंदर। जब ये जल जाएगा, ये रोशनी नहीं देगा, हमारे काम का नहीं रहेगा, तो फिर हम इसको क्या करेंगे? फेंक देंगे। तो यीशु मसीह ने भी यही कहा है, तुम दुनिया के नूर हो, तुम जमीन का नमक हो। हमने पहली आयत में यही पढ़ा ना, तुम जमीन के क्या हो? नमक हो। लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए। तो नमक की अगर डेफिनेशन करें तो नमक बहुत से तरीकों से हासिल किया जाता है। हमारे बरसगीर के अंदर नमक बहुत ज्यादा है, चट्टानों के अंदर निकलता है। ये नमक के पहाड़ हैं खेवड़ा के अंदर, और फिर ये मसनूई तरीके से भी बनाया जाता है समंदर की झाग को इकट्ठा करके। तो ये खैर हमारा टॉपिक नहीं है। नमक का मतलब है जायका देना। नमक का मतलब है किसी चीज में जब हम डालते हैं तो वो शो करता